ڈاکٹر سبحانی نے بڑے پرسکون انداز سے کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا، آنٹی آپ کا دل تو ماشاءاللہ بالکل صحیح اور پرفیکٹ کام کر رہا ہے، ساری رپورٹس نارمل ہیں، بظاہر سب ٹھیک ٹھاک ہے۔ آپ ایسا کریں، شام کو آدھا گھنٹہ تیز قدم واک کریں اور زیادہ نہ سوچیں، خود کو مصروف رکھیں، سادہ غذا استعمال کریں اور خوش رہیں۔ وہ یہ کہہ کر کرسی سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ ڈاکٹر سبحانی ہمارے فیملی ڈاکٹر ہیں، بھائی کے دوست ہونے کے ناطے ہمیشہ بہت احترام سے پیش آتے ہیں۔ اب انہوں نے سب کو اطمینان دلایا تو بچوں کی بھی فکر کا خاتمہ ہوا۔ آج کوئی انہونی نہیں ہوئی تھی۔ ادھر کافی عرصے سے مجھے گھبراہٹ اور بے چینی کے دورے پڑتے، اچانک ہی ہارٹ بیٹ تیز ہو جاتی، جسم پسینے میں شرابور، ہاتھ پیر سنسنانے لگتے اور حلق خشک ہو جاتا۔ اگر میں اس وقت کسی کو مدد کے لیے پکارنا بھی چاہتی تو حلق میں آواز پھنس کر رہ جاتی۔ پہلے یہ کیفیت کبھی کبھی ہوتی تھی لیکن اب تواتر سے ہونے لگی۔ مجھے یاد پڑتا ہے شاید فاران کے انتقال کے وقت سب سے پہلے یہ کیفیت ہوئی تھی، تو اس وقت نیند کی گولیاں اور سکون آور دوائیں دے کر یہی سمجھایا گیا کہ شوہر کی اچانک ڈیتھ سے اعصاب جواب دے گئے ہیں۔ پھر یہ گاہے گاہے کیفیت ہونے لگی۔ اب کئی دن سے بچوں کا اصرار بڑھ گیا تھا کہ امی کا مکمل چیک اپ ہونا چاہیے۔ بس اب جبران اور فیضان نے بغیر میری مرضی اچانک ہی ڈاکٹر سے وقت لے لیا اور یوں ہم جانے کتنے ٹیسٹ اور بہت سے تجربات سے گزرنے پر مجبور ہوئے۔ میرے بچے میری محبت میں پور پور ڈوبے ہوئے ہیں۔ میں نے بھی دل میں شکر ادا کیا جس نے مجھے اتنے لائق، فرما بردار اور محبت کرنے والی اولاد سے نوازا۔ ہم اب قدر پرسکون ہو کر آنکھیں مون لیتے ہیں کہ اچانک چھم سے نگاہوں میں ماضی مرحوم گھوم جاتا ہے۔ فاران تو ہمیشہ سے گھر کے جھمیلوں سے آزاد اور بے فکر رہنے والے انسان تھے، اور پھر کئی سال باہر رہنے کی وجہ سے بھی مجھے ہی گھر اور گھر سے باہر کی ذمہ داریاں تنہا اٹھانی پڑی۔ بچوں کی تعلیم و تربیت میں توازن اور رکھ رکھاؤ رکھا، ادب و تمیز کے دائرے میں رہنے کے قواعد و ضوابط سکھائے، شہر کے بہترین تعلیمی اداروں میں داخلے کرائے، تعلیمی مدارج طے ہونے میں ان کی بھرپور مدد کی، کبھی کوئی ٹیوشن یا کوچنگ سینٹر جوائن نہیں کرایا۔ یوں ہمارے بچے خاندان میں بھی معتبر ٹھہرے، مگر فاران کے یوں اچانک چلے جانے سے میری دنیا ہی ویران و اجاڑ ہو گئی۔ میری آنکھوں میں وہ منظر گھوم گئے جب ہم کبھی کبھی بچوں کو گھمانے پھرانے نکلتے تو لوگ مڑ مڑ کے دیکھتے۔ بچوں کا شرارتی پن، میری مصنوعی خفگی اور فاران کا اس لمحے والہانہ پن بیتے لمحات یاد آئے تو اس وقت ساون بھادوں کی طرح جل تھل ہو گئی۔ میں نے آنکھوں میں آتے آنسو اپنے آنچل میں سمیٹ لیے۔ ہم نے بچوں کی تعلیم و تربیت میں دنیا تیاگ دی اور اپنی ساری دلچسپیاں، وہ سردیوں کی لمبی راتیں، غزلوں کی محفلیں، کشمیری چائے، ڈرائی فروٹس کے ساتھ ساتھ شب بھر چلنے والے مشاعرے، خمار کی خمار آلود چھوٹی چھوٹی بہر کی اثر انگیز غزلیں اور ان کا بہکا بہکا انداز، وہ تمام مناظر جھانکتے ہیں یادوں کی چلمن سے۔ مگر فاران کے بعد یہ سب کچھ چھوٹ گیا۔ اب میرے بچے ہی میرا کل سرمایہ ہیں، جو مجھے ٹوٹ کر چاہتے ہیں اور میری ذرا سی تکلیف پر تڑپ جاتے ہیں۔ 2 سال پہلے فیضان کی شادی خوب دھوم دھام سے کر دی۔ ملاحت تو جب زیر تعلیم ہی تھی، بیادی تھی۔ وہ ماشاءاللہ اپنے شوہر اور بچوں میں مگن خوشگوار زندگی بسر کر رہی ہے۔ جبران میاں البتہ ابھی اڑے اڑے پھر رہے ہیں۔ بہن بھائی اور اب بھاوج صاحبہ ان کے خوب لاڈ اٹھاتی ہیں۔ یوں تو بظاہر میری زندگی خوشیوں سے بھرپور ہے، مگر اکثر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے زیست میں کچھ ٹوٹ پھوٹ ہے۔ اسی لیے بچوں کی مرضی ہے کہ امی کو کوئی مصروفیت ڈھونڈ لینا چاہیے۔ اسی سلسلے میں کبھی جبران اور کبھی فیضان نئے نئے آئیڈیاز لیے ہمارے گرد گھیرا تنگ کر رہے ہیں۔ کبھی اصرار ہوتا آپ کوئی لائبریری جوائن کر لیں، تو دوسری طرف بہو صاحبہ چٹکی بجاتے مسئلے کا حل لیے کھڑی ہوتی کہ آپ امی افسانے لکھنے لگے، کیونکہ آپ کو لکھنے پڑھنے کا شوق ہے۔ ہم بھی
ان لوگوں کے بتائے سارے آپشن مسترد کرتے رہے۔ 2 دن بعد فیضان آدم کے، ماما آپ لیڈیز کلب جوائن کر لیں، آپ کا وقت بہت اچھا گزر جائے گا۔ جس تیزی سے ہمارے پاس بچوں کے نت نئے خیالات اور تراکیب آ رہے تھے، ہم اسی شدومت سے مسترد کرتے کرتے تھک کر نڈھال ہو چکے تھے، لیکن اب تیور بتا رہے ہیں کہ وہ مجھے قائل ہی کر چھوڑیں گے۔ سدرا کے آئیڈیا پر دونوں بھائی متفق ہو گئے کہ امی کو اب قلم پکڑ لینا چاہیے، اس میں گھر سے کہیں جانا بھی نہیں پڑے گا، خوب جم کر آرام سے بیٹھ کر لکھیں، آخر پہلے بھی تو آپ کہانیاں لکھتی رہی ہیں۔ مجھے اب کچھ اور نہیں سوجھا، بے تکا سا جواز تراشا۔ اب اس عمر میں ذہن بنجر ہو گیا ہے، کہانی کی بنت ہی نہیں بن سکتی۔ جب تانا بانا ہی نہیں بنتا تو کہانی کیسے لکھی جا سکتی ہے؟ ہاں، سالوں پہلے بات اور تھی، تمہارے بابا کا حوصلہ تھا کہ انہوں نے سکون اور راحت کا سامان مہیا کیا تو ہم بھی لکھنے پر مائل ہوئے۔ معلوم نہیں اس وقت کہاں سے غیب سے مضامین خیال آ جاتے تھے، مگر اب ایسا نہیں ہے۔ فیضان کا فوراً جواب آیا، یہ کوئی بات نہیں ہوئی، آپ ہی تو بتا رہی تھیں کہ ایک مشہور خاتون تھیں، انہوں نے پیرانہ سالی میں قلم اٹھایا اور اب وہ بے تحاشا لکھ رہی ہیں۔ شہرت عام عمر کی محتاج نہیں ہوتی، وہ زندگی کے کسی بھی دور میں اچانک سرے راہ بھی مل جاتی ہے۔ یہ دراصل حمیدہ اختر حسین رائے پوری کا ذکر فرما رہے ہیں۔ موصوف کو خوب ہی موقع سے یاد آیا، پیارے بچوں کا اصرار تکرار اختیار کر چکا ہے۔ ہمارے گھر کا ماحول بڑا ادبی تھا، گھر میں بے حساب کتابیں اور رسائل کا انبار تھا جس کو سارا گھر ذوق و شوق سے پڑھ جاتا۔ امی خود ایک افسانہ نگار تھیں، بھائی حضرات بھی مشق سخن فرما رہے تھے، اسی لیے ہم بھی اسی ماحول میں رچے بسے اپنا آپ منوانے کی تگ و دو میں سرپٹ بھاگ رہے تھے۔ شادی کے بعد میاں صاحب کی حوصلہ افزائی سے کہانیاں رسالوں کی زینت بھی بننے لگیں۔ آج کی صبح بڑی چمکیلی اور روشن ہے، مارچ کی روح پہلی صبح، ہوا آہستہ آہستہ ہلکورے لے رہی ہے، بچے اپنے اپنے کاموں پر جا چکے ہیں، اب ہم اپنے پرانے کاغذات پھیلائے حیران بیٹھے ہیں۔ یہ دیکھ کر خوشگوار حقیقت عیاں ہوئی کہ کئی کہانیاں، ادھورے پلاٹ، مدیران گرامی کے خطوط، افسانوں کی فرمائش اور بہت کچھ، مگر شاید اب یہ سب فرسودہ ہو چکا ہوگا، کیونکہ اب تو کہانی کہاں رہی، تشبیہات و استعارات کے بے دریغ استعمال سے مرصع آزاد نظم میں تبدیل ہو گئی ہے۔ میرا ارادہ پھر ڈاما ڈول ہو گیا کہ چلو بچوں سے پھر کوئی بہانہ تراش کر جان چھڑا لیں گے۔ ابھی ہم اپنے بکھرے کاغذات سمیٹ ہی رہے تھے کہ دروازے پر بجی گھنٹی نے ہمیں دوسری طرف متوجہ کر دیا۔ دیکھا جبران اور صدرہ ہیں۔ ارے آج جلدی آ گئے، طبیعت تو ٹھیک ہے؟ لیکن انہوں نے جواب دینے کے بجائے ہمارے چہار جانب بکھرے کاغذات کو دیکھا تو ایک نعرہ مستانہ بلند کیا، واو، امی کہانیاں لکھنے لگی، اور ہمارے گلے میں باہیں ڈال دیں۔ اب ہم نے بھی ہتھیار ڈال دیے اور کاغذ قلم سنبھالے، دنیائے ادب کی رنگا رنگی میں غوطہ زن ہو گئے۔ الفاظ بے لگام گھوڑے کی طرح سر پر دوڑنے لگے، بقول شاعر ایک پھول کا مضمون ہو تو 100 رنگ سے باندھوں۔ ہر طرف خیالات، پلاٹ اور مکالمات کا انبار لگ گیا، بفرے ہوئے سمندر کی طرح ہم بھی دھارے میں بہنے لگے، سوتے پھوٹ رہے تھے، کہیں اور ان کہیں شوریدہ کہانیاں جنم لینے لگیں، کچھ نہ کچھ لکھا جانے لگا، ایک کے بعد ایک کہانی افسانے کا روپ دھارنے لگی اور وقت پر لگا کر اڑنے لگا۔ کب رات ہوئی کب صبح کچھ پتہ ہی نہیں چلا۔ جلدی مختلف رسائل اور جرائد سے مدیران گرامی کے حوصلہ افزا اور بہت دلکش و دل نشین خطوط آنے لگے، اور یوں ہم بیکار تھے کوئی کام مل گیا کی تصویر بن گئے۔ آنے والے مہینوں میں 3 رسائل کی اعزازی کاپیاں وصول ہو گئیں اور ساتھ ہی مزید لکھنے کی فرمائش اور ستائشی خطوط۔ ان سب نے مل کر ہمیں خوشگوار حیرت میں ڈال دیا، گویا اب راوی چین ہی چین لکھ رہا ہے، قلم رواں ہو چلا ہے، ہم مسلسل چھپ رہے ہیں، ادبی محفلیں پھر سے جوان ہو گئیں، آرٹس کونسل کی ممبرشپ اور جم خانے کی رکنیت، سب نے مل کر ہمیں دنیا ہی سے بیگانہ کر دیا۔
اتنی شہرت، عزت، پذیرائی تو ہمارے گمان میں نہ تھی۔ اب اکثر گھنٹیاں بجتی رہتی ہیں، ہمارا موبائل بھی بزی رہنے لگا ہے۔ شام میں آرٹس کونسل کی نظر، رات جم خانے میں محفل غزل، اور دن لکھنے کی فرمائشیں پوری کرنے میں صرف ہونے لگا۔ اف، ہمیں تو سر اٹھانے کی بھی فرصت نہیں۔ اب تو اکثر ادبی محفلوں کی نظامت کے لیے مدعو کیا جانے لگا۔ آج شام مشہور ادیب افسر جے پوری کے مجموعہ کلام کی رسم اجرا ہے۔ میں جلدی کتاب کا مطالعہ کر کے پوائنٹس بنا رہی ہوں کہ مجھے ناچیز کو بھی تو تبصرہ کرنا ہے۔ جی ہاں، اب اکثر ایسا ہی ہونے لگا ہے۔ ملک کے پائے کے ادیب و شاعر اپنی کتابیں ارسال کرتے کہ اس پر کچھ تبصرہ فرمائیں، عزت افزائی ہوگی۔ آپ تو ذرے کو آفتاب بنا دیتی ہیں۔ تو یوں جناب، اب ہم افسانہ نگار کے ساتھ تبصرہ نگار نقاد کے بھی فرائض انجام دینے لگے۔ بعض دفعہ تو ہم ضد ہو کر رہ جاتے کہ خواہ مخواہ تعریفیں کرنی پڑتی ہیں۔ کچھ بڑوں کے لحاظ اور کچھ شرما حضوری میں ہم ان تقریبات میں لازم و ملزوم سمجھے جانے لگے۔ اخبارات اور ٹی وی پر ان کی اچھی کوریج کی جاتی۔ اب تو ٹی وی پر اپنا آپ دیکھ کر اچھا لگنے لگا، یعنی ہم بھی آنے جانے لگے اور بننے سجنے لگے۔ وقت کا گھوڑا سر پر دوڑ رہا ہے اور ہم ادبی محفلوں میں قصیدہ خوانی کر رہے ہیں، جبکہ اسٹیج پر بیٹھا ادیب یا شاعر خجل سا پہلو بدل رہا ہوتا، کیونکہ ہم ذرے کو آفتاب بنانے پر تلے بیٹھے ہیں۔ دوسری جانب افسانے چھپ رہے ہیں، نقد و نظر کے گراں قدر مباحثے بھی جاری ہیں۔ اپنا آپ اچھا ہو چلا ہے۔ ہماری شہرت اب وطن سے نکل کر جہان دیگر تک پہنچ چکی ہے، لیکن اس دل کا کیا کیا جائے کہ مانتا نہیں۔ ان محفلوں سے طبیعت اوب چکی ہے۔ میری شگفتگی اور بزلہ سنجی جو کتابوں پر تبصرے کے دوران طاری ہو جاتی تھی، اب راکھ سی ہو چلی ہے۔ جھوٹے اور دوسرے درجے کے انتہائی فضول خیالات سے بھرپور کتابوں پر ہم تعریف کے پھول اب نہیں برسا سکتے۔ مجھ سے جھوٹ کا ملمہ مزید برداشت نہیں ہوتا۔ میں نے ذہن کو جھٹک کر قلم سنبھالا۔ یہ آج ہی مکمل کرنا ضروری ہے۔ کل اسلام آباد روانگی ہے، یہاں سادات امروہہ کا مشاعرہ ہے۔ عذرا فون پر تقاضا کر رہی ہے کہ ضرور اسلام آباد آؤ، پھولوں کی بھینی بھینی مہک کے ساتھ ہم تمہارا استقبال کرتے ہیں۔ اور ہم نے سوچا کہ اسلام آباد جانے پروین کے بنا کیسا ہوگا۔ پہلے تو وہ فون پر ہی بتا دیتی تھی کہ شال ضرور رکھ لو، یہاں کا موسم بڑا بے ایمان ہے، الرجی کی ٹیبلٹس بھی رکھ لو، پولن کا زور ہے۔ مگر اب تو مجھے جانا ہی ہوگا۔ نئے عہد کی سویرا زیب اپنا مجموعہ کلام دے گئی تھی۔ نوجوانوں کی حوصلہ افزائی بھی تو ضروری ہے۔ اس جمع فکر شاعرہ کو ہم ایک اچھا اضافہ کہہ سکتے ہیں۔ اف، ہائے میرا ادھورا افسانہ۔ میں گھبرا کر باہر لپکی اور کمرے میں جا کر ادھورا افسانہ مکمل کرنے لگی۔ اسی وقت فون کی گھنٹی نے احتجاج کیا۔ اب ہم ادھر لپکے۔ دوسری طرف شاد صاحب تھے۔ وہ شکوہ کنہ تھے کہ آپ کل وعدے کے باوجود تشریف نہیں لائیں۔ ادیبوں کی لابی میں تواتر سے یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ اب اکثر وعدہ کر کے تشریف نہیں لاتی اور نہ ہی کوئی معذرت۔ وہ تو اپنی ہی کہے جا رہے تھے۔ نہیں شاہ صاحب، ہم نے ایک ہفتہ پہلے ہی معذرت کر لی تھی اور جم خانے کا ہمارے پاس دعوت نامہ ہی نہیں پہنچا۔ میں نے ان کے دونوں حملے پسپا کر دیے اور فون کریڈل پر رکھ دیا۔ ارے میرے ادھورے افسانے! دن کا جانے کون سا پہر ہے، ہم نے جلدی کام سمیٹا۔ رات سفر بھی ہے۔ کام کے دوران کچھ پیاس کا احساس ہوا۔ آج موسم بھی کافی گرم ہے۔ میں اٹھ کر پریس اینڈ پو اٹھاتی ہوں۔ اوہ، یہ تو خالی ہے۔ سدرا روز بھر کے رکھ دیتی ہے، شاید آج بھول گئی۔ میں کوریڈور تک گئی، مگر ٹی وی لاؤنج سے آنے والی آوازوں نے مجھے اپنی طرف متوجہ کر لیا، کیونکہ گفتگو میں برابر امی اور ماما کی تکرار تھی۔ میں وہیں رک گئی۔ آج یہ شیطانوں کی منڈلی یہاں کیسے جمی ہوئی ہے؟ اچانک ہمارے لاڈلے جبران کی آواز ابھری، دیکھا بھائی کیسا چکر چلایا ہم نے، اب ساری روک ٹوک ختم، ماما مصروفی اتنی ہے۔ فیضان نے اس پر ہماری نقل اتاری، ہاں ورنہ تو جب سے تمہاری شادی ہوئی ہے تم تو ہمارے پاس بیٹھتے ہی نہیں ہو۔ اور نہیں تو کیا، ہماری بھی جان چھوٹ گئی۔ اٹھتے بیٹھتے یہی جملے تھے کہ بھائی اب گھر میں ایک نیا مہمان آنا چاہیے۔ یہ ہماری آنکھ کی تارہ جیسی بہو بیگم کی آواز تھی۔ سب مل کر
ہمارا تمسخر اڑا رہے تھے۔ ہم حق دق کھڑے رہ گئے، پاؤں من بن بھر کے ہو گئے، کھڑا رہنا محال ہو گیا۔ اندر زندگی سے بھرپور کھنکتے قہقہے ہمارا پیچھا کر رہے تھے۔ جاتے جاتے جبران کے اس جملے نے ہمارے کانوں میں جیسے سیسا الٹ دیا۔ یار بھائی، یہ ماما کے پاس شاد صاحب کے بڑے فون آتے ہیں، کیوں نہ ہم سب مل کر ماما کو مشورہ دیں کہ وہ شاد صاحب۔ آگے مجھ سے کچھ سنا نہ گیا، جانے کیسے میں اپنے کمرے تک پہنچی۔ میں تو پیاس بجھانے گئی تھی، مگر تشنا کام لوٹی۔ بچوں نے میری آب لاپائی کا اچھا خراج وصول کیا۔